یہ ہیں مولانا قلب جواد صاحب قبلہ امام جمعہ و جماعت لکھنؤ، ہندوستان کی مشہور اور معروف شخصیت ہیں۔ حکومتوں کو بلیک میل کر کے سیاسی فائدے اٹھانے میں ماہر ہیں۔ مایاوتی جی کی پچھلی حکومت میں 5 سال تک ان سے سیاسی فائدے اٹھائے، اور جب ان کا وقت پڑا تو پچھلے ویدھان سبھا چناؤ میں کانگریس پارٹی کی حمایت کی۔ جب ملائم سنگھ جی کی حکومت بن گئی تو پچھلے 2 سال تک اکھلیش سرکار سے فائدے اٹھائے، اور جب ان کو ضرورت پڑی تو انہوں ملائم سنگھ جی کو دھوکہ دے کر بی جے پی کے ہاتھوں بک گئے۔ یہ بات مسلمانوں میں عام ہے کہ مولانا قلب جواد نے بی جے پی سے 50 کروڑ روپیہ لے کر اس لوک سبھا چناؤ میں بی جے پی کی حمایت کی ہے۔ اب دیکھیے اس شخص کے 2 چہرے۔ یہ پہلا بیان وہ ہے جو مولانا نے پیسہ لینے سے پہلے مودی کے خلاف دیا تھا۔ مودی جیسے ظالموں سے انسانیت کو جلد سے جلد چھٹکارا مل جائے۔ اللہ سے دعا مانگنا، کیونکہ اتنے بڑے ظالموں کو دنیا کی کوئی عدالت سزا نہیں دے سکتی، صرف اللہ کی عدالت سزا دے سکتی۔ لہٰذا ہم اپنے خالق سے اور پالنے والے سے دعا مانگنے یہاں جمع ہو گئے ہیں تاکہ وہ جلد سے جلد ان کو سزا دے کہ آئندہ کسی کو ظلم کرنے کی ہمت نہ۔ یہ مقصد ہمارا ہے، اور اس پر سب سے بڑا ہندوستان میں ظالم جو اس کا نام ہے نریندر مودی۔ لہٰذا اگر اس کو سزا مل جائے تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ سارے ظالموں کو کان ہو جائیں گے کہ آئندہ کوئی ظلم کرنے کی ہمت نہیں۔ یہ اس مقصد سے۔ اور اب دیکھیے اس شخص کا وہ بیان جس سے پوری دنیا کا مسلمان شرمسار ہوا ہے، جس کے لیے مولانا نے بی جے پی سے 50 کروڑ روپیہ لینے کے بعد نریندر مودی کی حمایت میں دیا گیا ہے، اور اس بیان میں یہ بھی فتویٰ دے ڈالا کہ مسلمانوں کے ہر فرقے پر مودی جیسے ظالم کا احترام لازم ہے۔ اب جو نئی حکومت ہے وہ بی جے پی کی حکومت ہے یا کیا این ڈی اے کی حکومت ہے؟ تو بی جے پی کی ہو تو دیکھیے تو میجارٹی تو بی جے پی کی ہے تو اس کو بی جے پی کی حکومت کہنا چاہیے۔ بی جے پی کی حکومت ہے، اور راجناتھ سنگھ صاحب ہمارے پاس آئے تھے، اور پہلے تو مسلمان بالکل الگ تھے بی جے پی سے، لیکن راجناتھ سنگھ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی اور اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا پریس نے کہ اس کے بعد مسلمان بڑی تعداد میں جڑے بی جے پی سے، اور شیعوں نے بہت بھاری، جو ہماری کمیونٹی ہے اس نے بہت بھاری تعداد میں بی جے پی کو ووٹ دیے، جس کی ہر طرف سے اطلاع ملی۔ تو اگرچہ کوئی ڈائریکٹ اپیل نہیں تھی میری طرف سے، لیکن وہ ملاقات ہی کو اپیل سمجھ لیا گیا، اور اس کے بعد ایک چینج آیا مسلمانوں میں، ایک بدلاؤ آیا مسلمانوں میں، جو بی جے پی کے خلاف کانگریس نے ہوا بٹھا رکھا تھا اور کہا تھا کہ بڑی خوخار ہے یہ، اور اس میں مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے، سب کو ختم کر دیں گے سب کے سب، اور اسی بہانے وہ مسلمانوں کا ووٹ حاصل کرتی رہی، لیکن اب وہ دھوکہ مسلمانوں کو نہیں دے سکی، نہ ہندوستان کی پبلک کو دھوکہ نہیں دے سکی۔ تو اب وکاس کے نام کے اوپر، امن کے نام پر، چین کے نام کے اوپر، دہشت گردی کو، آتنکواد کو ختم کرنے کے نام کے اوپر مودی جی وزیر اعظم ہے۔ اور کیونکہ پورے اس سے پہلے بھی انٹرویو میں نے کہا تھا کہ جب ہندوستان منتخب کرے گا ان کو وزیر اعظم کی حیثیت سے تو ان کا احترام ہم پر واجب لازم ہو جائے، کیونکہ اب وہ ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں، ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور ہندوستان کی میجورٹی نے ان کو وزیر اعظم منتخب کیا ہے۔ لہذا ہم پر ہر فرقے کے اوپر ان کا احترام واجب و لازم ہے، اور میرے ہی بیان کے اوپر ان کا بیان آیا تھا۔ میں نے بیان دیا تھا اس وقت کہ مسلمان اس وقت تھوڑا ڈر رہا ہے مودی جی سے، نریندر مودی جی سے مسلمان تھوڑا سا خوفزدہ ہے، اور اسی پر ان کا بیان آیا تھا کہ مسلمانوں کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر مسلمان میرے قریب آئے گا تو مجھ سے محبت کرے گا، مجھ سے پیار کرے گا۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ مودی جی جو ہیں وہ اپنے بات کے دھنی، جو پریس نوٹ میں نے بات یہی کہی ہے کہ مودی جی جو ہیں وہ اپنے بات کے دھنی ہیں۔ مرد کی بات جو ہوتی ہے وہ ایک ہوا کرتی ہے، مرد کی زبان ایک ہوا کرتی ہے۔ تو اور اتفاق سے ان کے نام میں بھی نر لگا ہوا ہے، نریند، نارا پہلے ہی لگا ہوا ہے، اور نر کے معنی بھی مرد کے ہیں، لہذا ان کے نام کی شروعات ہی مرد کے لفظ سے ہوتی ہے، نارا، نر، تو مرد کی زبان ایک ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے نعرہ دیا ہے کہ جب مودی نر ہے تو ہمیں کس بات کا ڈر ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو بات کہی ہے اس کو
وہ بات کو پورا کریں گے وہ. اور اگر کسی مسلمان کے دل میں ہلکا سے بھی خوف ہے تو ان کے محبت بھرے رویے سے وہ خوف بالکل ہی دور ہو جائے.